بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ سے ماضی کے جس معروف اداکار اور صداکار کے بارے میں آپ سے بات کریں گے وہ ہے معروف اداکار، فلمی اداکار اور ریڈیو کے صداکار سید محمد علی، جنہیں شہنشاہ جذبات بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو ان میں محمد علی کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ اداکار محمد علی کو محمد علی بھائی بھی کہا جاتا تھا۔ محمد علی صاحب بہت بڑے فنکار اور عظیم انسان تھے۔ انہوں نے اپنی اداکاری اور فن کے انمٹ نقوش چھوڑے۔ اداکار محمد علی 19 اپریل 1931 رامپور بھارت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے انٹر تک تعلیم گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان سے حاصل کی۔ اب ہم آپ کو محمد علی صاحب کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ محمد علی 19 اپریل 1931 میں بھارت کے شہر رامپور میں پیدا ہوئے۔ 4 بھائی بہنوں میں وہ سب سے چھوٹے تھے۔ سب سے بڑے بھائی ارشاد علی تھے۔ محمد علی ابھی 3 سال ہی کے تھے کہ ان کی والدہ وفات پا گئی۔ آپ کے والد سید مرشد علی نے آپ کی پرورش کی خاطر صرف دوسری شادی نہ کی۔ محمد علی صاحب کا خاندان بہت مذہبی تھا، اسی وجہ سے انگریزی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لہٰذا آپ نے 14 سال تک کی عمر تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور وہاں پر اردو، فارسی اور عربی پڑھتے رہے۔ 1943 میں آپ کے خاندان نے ہجرت کی اور ملتان آ کر گڑ منڈی میں ایک مسجد میں محمد علی کے والد 12 سال رہے۔ وہاں پر آپ کے والد خطیب کے طور پر رہے۔ 1949 میں اسلامیہ کالج ملتان میں آپ کا داخلہ ہوا تو آپ کو 7ویں جماعت میں داخلہ دیا گیا، پھر بعد میں ایک اسکول نے آپ کو 9ویں کلاس میں داخلہ مل گیا۔ محمد علی کا خاندان خاندان کے لوگ زیادہ تر حیدرآباد میں رہتے تھے، اس لیے آپ بھی 1955 میں حیدرآباد میں منتقل ہو گئے۔ سٹی کالج آپ نے حیدرآباد سے انٹر پاس کی۔ آپ کو پائلٹ بننے کا بہت شوق تھا، لیکن تنگ دستی اور غربت کی وجہ سے آپ مزید تعلیم حاصل نہ کر سکے اور آپ پائلٹ نہ بن سکے۔ آپ نے ذریعہ معاش تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران آپ کے بڑے بھائی ارشاد علی، جو ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں ڈرامہ آرٹسٹ کے طور پر کام کر رہے تھے، انہوں نے وہاں کے ڈائریکٹر قیوم صاحب سے محمد علی کا تعارف کروایا۔ یوں محمد علی کا ریڈیو کا آغاز ہوا۔ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان حیدرآباد سندھ سے کیا۔ آپ کی کیونکہ آواز بہت اچھی تھی، اس وجہ سے آپ نے صداکاری میں اپنا نام بنایا اور یہی وجہ تھی کہ آپ فلمی دنیا تک پہنچے۔ آپ کو ایک ڈرامے کے 10 روپے ملا کرتے تھے۔ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر زیڈ بہاری، جسے ذوالفقار احمد بہاری بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے آپ کو سونے سے کندن بنایا، آواز کا اتار چڑھاؤ سکھایا، مکالموں کی ادائیگی سکھائی، جذبات کے اظہار کا انداز بیاں سکھایا اور مائکروفون کے استعمال کے تمام گر سکھائے۔ زیڈ بہاری نے محمد علی کی آواز کو اتنا تراشا کہ ان کا کوئی مد مقابل نہ رہا صداکاری میں۔ 1962 میں فلم چراغ جلتا رہا سے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ فلم کا افتتاح کراچی کے نشاط سینما میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ ناظرین کرام، فلم تو کامیاب نہ ہو سکی لیکن محمد علی کامیاب ہو گئے۔ آواز کے اتار چڑھاؤ اور ڈائیلاگ ڈیلیوری کی وجہ سے آپ تمام فلم سازوں کی نظر میں آئے۔ اسی طرح اداکار محمد علی کا شمار ملک کے بہترین فلمی اداکاروں میں ہونے لگا۔ 1963 میں آپ نے فلم شرارت کی۔ اس کے بعد آپ نے درجنوں فلموں میں بطور ہیرو کے کام کیا۔ بہت ساری فلموں میں ان کی بیوی زیبا، ان کی اہلیہ اور جس گلوکار کے گانے آپ پر فلمائے جاتے تھے وہ مہدی حسن تھے۔ آپ نے 300 سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔ علی زیب کی جوڑی بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ آپ نے جو پہلی فلم کی چراغ جلتا رہا، اس میں پہلی نظر میں ہی آپ کو زیبا سے محبت ہو گئی۔ زیبا بیگم نے پہلے لالا صدیق سے شادی کی اور پھر کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے لالا صدیق سے طلاق لے لی
اور محمد علی سے شادی کر لی۔ لالا صدیق نے زیبا کا فلمی کیریئر ختم کروا دیا تھا، یہ ان سے طلاق لینے کی وجہ بنی۔ اداکار محمد علی اور زیبا کی شادی 19 ستمبر 1966 میں ہوئی۔ اداکار محمد علی اور زیبا نے بہت خوشگوار زندگی گزاری۔ اداکار لالا صدیق سے جو زیبا کی بیٹی تھی، آپ نے اسے اپنی بیٹی سمجھا اور اسے اپنا نام بھی دیا۔ اداکار محمد علی 15 سال تک ایک خیراتی ادارہ بھی چلاتے رہے۔ علی اور زیبا نے علی زیب کے نام سے اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی قائم کیا۔ علی زیب پروڈکشن کے تحت بہت ساری فلمیں کامیاب ہوئیں۔ اداکار محمد علی کے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بہت زیادہ دوستانہ تعلقات تھے، لیکن آپ کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لے۔ 1974 میں جب مسلم سربراہی کانفرنس ہوئی تو سلطان قابوس اور شاہ فیصل شہید نے علی زیب ہاؤس میں ہی قیام کیا۔ مرحوم یاسر عرفات نے بھی محمد علی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ مسقط اور عمان کے سلطان قابوس نے انہیں غیر سرکاری سفیر کی حیثیت سے تعریفی شیلڈ بھی پیش کی۔ ایران کے شہنشاہ نے پہلوی ایوارڈ دیا۔ اس طرح محمد علی کو عالمی سطح پر بہت شہرت حاصل ہوئی۔ علی زیب فاؤنڈیشن کے تحت سرگودا، فیصل آباد، ساہیوال اور میاں والی میں تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کے علاج اور کفالت کے لیے ہاسپٹل قائم کیے گئے، جہاں پر بلا معاوضہ بچوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ محمد علی ہمیشہ قومی سطح پر خدمت میں اولویت میں رہے۔ محمد علی نہ صرف دوسرے غریب لوگوں کا خیال رکھتے بلکہ وہ اپنے غریب اداکاروں کا بھی بہت خیال رکھتے۔ اداکار محمد علی نے 277 سے زیادہ فلموں میں کام کیا، جن میں 248 اردو، 17 پنجابی، 8 پشتو، 2 ڈبل ورژن انڈین، 1 بنگالی، 28 فلموں میں بطور مہمان اداکار کام کیا اور 1 ڈاکومنٹری میں بھی کام کیا۔ اداکار محمد علی نے بھارت میں 1983 میں دورہ کیا، جہاں پر انہیں ایک فلم کلرک میں کام کیا۔ اداکار محمد علی اور زیبا کو بھارتی وزیر اعظم کی دعوت پر کام کرنے کے لیے بھارت میں بلایا گیا۔ وہاں پر آپ نے ایک فلم کلرک میں کام کیا۔ جب آپ کا کام مکمل ہو گیا تو منوج کمار، جو کہ اس فلم میں محمد علی کے ساتھ تھے، جب انہوں نے فلم مکمل ہونے کے بعد محمد علی کا کام دیکھا تو انہوں نے محمد علی کے سامنے خود کو بہت ہلکا پایا۔ انہوں نے ساز باز کر کے محمد علی کا تمام کام فلم میں سے نکلوا دیا اور ان کا کردار ایک چھوٹے سے کردار میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح فلم بری طرح ناکام ہو گئی۔ محمد علی کو جو اعزازات اب ملے ان میں سلطان قابوس نے انہیں دی سفیر کی حیثیت سے شیلڈ، ایران کے شہنشاہ نے پہلوی ایوارڈ دیا، حکومت پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس اور تمغہ امتیاز دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے فلمی ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا۔ اداکار محمد علی 19 مارچ 2006 کو اچانک دل کا دورہ پڑنے پر دنیا سے کوچ کر گئے۔ انہیں لاہور میں صوفی بزرگ میاں میر کے مزار سے ملحق قبرستان میں دفن کیا گیا۔ جی ناظرین، یقیناً آپ کو اداکار محمد علی، جنہیں شہنشاہ جذبات بھی کہا جاتا تھا، کے بارے میں تمام معلومات جان کر بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ حافظ۔